بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے یہی لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار ابدی قرار شافع روز و شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے درود پاک پڑھ کے۔ آپ بھی اصول و برکت ایک دفعہ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کریم نے ان آیات مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیات مقدسہ نازل فرمائی ہیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہ ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں یہودیوں کا جو کارنامے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہودی جو تھے ایسے لوگ تھے کہ وہ ہر بات پر بدل جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام پر اللہ کریم نے فرمایا ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، تو یہودیوں نے سرکار پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور قرآن پاک پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا ہے، یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو سارے جو لوگ تھے ان میں سے جو یہودی تھے نا، یہودیوں کا ایک عالم تھا ابن سوریہ، یہودیوں کا ایک عالم تھا، وہ بہت بڑا تھا، اس کا نام تھا ابن سوریہ۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ آپ نے نبوت کا اعلان تو کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں، لیکن کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے آپ کے پاس کہ کوئی دلیل ہو۔ نبوت کی تو دلیل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جس کو نبی بناتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آپ نبوت کیسے کر سکتے ہیں یا کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو یہودی عالم نے اعتراض کر دیا حضور علیہ السلام پر۔ تو اللہ کریم نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات مقدسہ نازل فرمائی ہیں۔ یہ آیات مقدسہ قرآن پاک ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن پاک ہم نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے یہ ایسا کلام مقدس معجزہ ہے، قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اللہ کریم کی طرف سے عطا کیا گیا خزانہ ہے۔ تو اللہ کریم نے خود فرمایا محبوب جو قرآن پاک ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کو جتنا بھی کند ذہن کیوں نہ ہو، جب یہ پڑھے گا سمجھے گا تو خود بخود وہ آپ کی نبوت کو تسلیم کر لے گا، خود بخود وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایسی باتیں ہیں، ایسا خزانہ ہے، ایسی حقیقت ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا، عقل مند بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا، اگر انکار کرے گا تو کوئی فاسق آدمی کرے گا۔ اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کافر ہوگا
वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, जो फासिक लोग होंगे, मुनकर लोग होंगे, कुफार लोग होंगे, उनके अलावा जिसके दिल में रोशनी है ईमान की, जिसका दिल ईमान को तस्लीम करता है, अल्लाह की शान को तस्लीम करता है, वो कभी इनकार कर ही नहीं सकता कुरान पाक से। तो इसलिए आपकी नबूवत से कोई इनकार नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह करीम ने तो ये वाज़े कुरान पाक की दलीलें भेजी हैं। तो कुफार और यहूदी जो थे हमेशा सरकार की शान के खिलाफ रहे हैं, कुरान पाक की शान के खिलाफ रहे हैं। तो अल्लाह करीम ने उन यहूदियों को ये जवाब अता फरमाया कि हमने अपने महबूब को ऐसी आयात मुकस्सा अता फरमाई हैं जिसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तो इब्ने सौरिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे हम पहचानें कि आप नबी हैं, और आप पर ऐसी कोई रोशन आयात मुकस्सा नाज़िल नहीं हुई हैं जिसकी वजह से आपकी पैरवी की जाए। तो अल्लाह ताला ने उस आलिम दीन इब्ने सौरिया का और सारे यहूदियों का रद्द फरमाते हुए अल्लाह करीम ने ये जवाब अता फरमाया आयत मुकस्सा नाज़िल फरमा के, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ रोशन आयत मुकस्सा नाज़िल फरमाई हैं जिनमें हलाल और हराम का जिक्र है। हलाल चीज़ भी वाज़े हमने कर दी है और हराम चीज़ें जो है वो भी कुरान पाक में वाज़े कर दी हैं। और सारी हदूद जो है शरीयत मुतहरा की, अल्लाह ताला की जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने की, अल्लाह करीम को नाराज़ करने की सारी बातें, सारी हदें हमने इसके अंदर बयान कर दी हैं। इसके अंदर सारे अहकाम अल्लाह करीम के वाज़े तफसील के साथ बयान किए गए हैं। और इन आयतों का इनकार सिर्फ वो ही करेगा जो हमारे अहकामात की इताअत नहीं करता और मुनकर होगा। याद रहे कि यहाँ जो फासिक अल्लाह करीम ने फरमाया है, फासिकों से मुराद काफर और मुनाफिक लोग हैं। फासिक यानी वो लोग होते हैं जो काफर होते हैं या मुनाफिक होते हैं। तो इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया इनके अलावा तो कुरान पाक का कोई रद्द कर सकता ही नहीं। तो इस आयत मुकस्सा से ये पता चला कि जो कुरान पाक को मान रहे हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझते हैं, कुरान पाक पर अमल करते हैं, वो अपने रब करीम की अता करदा इस किताब पर यकीन रखते हुए उनको अल्लाह करीम ने रास्ता हिदायत अता फरमा दिया है। और जो कबूल नहीं कर ले या अमल नहीं कर रहे, वो समझ लीजिए कि वो अभी तक भटके हुए हैं और अल्लाह करीम के ख़जाने से वो बिल्कुल महरूम हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम। अल्लाह करीम ने उनसे ये फरमाया कि कोई अहद अल्लाह ताला ने तुमसे लिया था, वो अहद ये लिया था कि तुम हुजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे, कि जब मेरा नबी हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएगा, आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मान नबी तशरीफ़ लाएगा, तुम उनकी पैरवी करोगे, उनके दीन पर अमल करोगे। ये अल्लाह ताला ने वादा लिया था तौरात के अंदर। तौरात के अंदर भी वादा है, इसके अलावा भी और वादे कुरान पाक ने बयान फरमाए हैं। लेकिन जिस वक्त अल्लाह करीम के नबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो ये यहूदी जब इतराज़ करने लगे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी मुकर्रम ताजदार अरब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यहूदियों को वो वादा याद करवाया कि अल्लाह ताला ने तुमसे वादा लिया था, जब मैं ऐलान नबूवत करूँ तो तुम मेरी पैरवी करोगे, मेरी तबाह करोगे, मुझ पर ईमान लाओगे, मैं जो हुक्म दूंगा उसकी पैरवी करोगे। तो यहूदियों के ये आलम तीन थे जो या बड़े जो थे, इनमें से वो जब सरकार ने उनको याद दिलवाया तो वो कहने लगे कि हमें तो इसके पता ही नहीं, इसके मुतल्लिक़ हमें इसके मुतल्लिक़ पता ही नहीं है, हमने कोई ऐद नहीं लिया आपकी शान को समझने के लिए, हमने कोई ऐद नहीं किया अल्लाह ताला से कि हम आप पर ईमान लाएंगे, हमने कोई ऐद नहीं, यानी मुक्कर गए और वो बदल गए अपनी बात से। और फरमाते हैं कि मालिक बिन सैफ ने कहा, खुदा की कसम आपके बारे में, उसने कसम उठा के कहा, हालांकि अल्लाह ताला ने तय लिया हुआ है, उसने कसम उठा के कहा कि आपके बारे में हमसे कोई ऐद नहीं लिया गया। इसके जवाब में ये आयत मुक़द्दस अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई और फरमाया कि यहूदियों ने जब कभी कोई ऐद किया है अल्लाह ताला से किया है, या उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है,
یا اور کسی سے عہد کیا ہے تو ان کا کام ہے ایسے بدل جاتے ہیں۔ یہودی اپنی بات پر پکے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہودیوں کا ذکر فرمایا، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو یہودیوں سے جتنے بھی عہد کر لو، یہودی اپنی بات پر پکے نہیں رہتے۔ جب ان کا فائدہ ہوگا جس بات میں انسان کو قتل بھی کر دیں گے، مار بھی دیں گے، نقصان بھی پہنچائیں گے، اپنی بات سے پھر بھی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیا، نبی پاک کی بات کا انکار کر دیا، تو لوگ کیا چیز ہے۔ اس لیے آج تک مسلمانوں کے یہودی جو ہیں خلاف ہیں۔ مسلمانوں کو جہاں بھی ان کا ایسا کوئی موقع بنتا ہے، مسلمانوں کو وہ یہ زیر کرتے ہیں، مسلمانوں کو رسوا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہمیشہ انہوں نے پریشان ہی کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا بار بار ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ان کی دوستی جو ہے ہمیشہ ملامت ہی ہے۔ تو یہودیوں کو جب کبھی کوئی عہد کی بات کی جاتی ہے تو ان کا ایک گروہ تو ایسا ہے کہ اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ عہد کو اس نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ ہمیں کوئی عہد کی بات نہ کرو، ہمارا پاس کوئی عہد ہے ہی نہیں۔ بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کی تو ایسی بات ہے کہ تورات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ عہد توڑنے والے ہیں۔ گناہ اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ عہد کو توڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کرتے تھے کہ کوئی یہ گناہ ہوگا۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ عرب کے مشرکوں نے جس وقت حضور علیہ السلام کا پیغام سنا تو انہوں نے کہا ضرور اس کے ساتھ ہم بھی ہوں گے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی بن کے آیا ہوں، اپنی نبوت کا جب سرکاری اعلان فرماتے ہیں تو یہودیوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا۔ تو ان آیات مقدسہ میں یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے خاص کر، اور مسلمانوں کو یہ خاص کر تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عہد سے نہ پھرے، جیسے عہد کرے اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن عہد سے پھرنا یہ منافقوں کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے۔ اپنی بات سے پھرنا نہیں چاہیے، ہمیشہ سچ بولو، سچی بات کرو، اپنے بات پر پکے رہو۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی بات سے نہیں پھرتا۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی اور قرآن پاک پر ایمان رکھنے کی اور قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔